توہین یا وبا خدا کے پرفضل نام میں اسیر ہزار ٹیلی ویژن کے تمام ویورز کو دنیا بھر کے کونے کونے سے میری آواز کو سننے والوں خدا کے خوبصورت لوگوں، آج ہم آپ کے ساتھ کرسمس کا ایک اسپیشل پیغام بانٹنے کو ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کو سنیں، آپ سب میرے ساتھ مل کر ملک پاکستان، اس کی سلامتی اور یہاں پہ بسنے والے تمام مذاہب کی برکت کے لیے دعا کریں۔ خوبصورت آسمانی خدا ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، اس کی سرحدوں کی محافظت چاہتے ہیں، اس کے تمام خداوند اس کی محافظت کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، پاک افواج ہے، پولیس ہے، رینجر ہے، جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں جو دن اور رات ملک پاکستان کی ترقی، اس کی حفاظت میں مشغول ہیں، ہم سب کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اور خداوند ہم ملک پاکستان میں کے تمام مذاہب کا اکرام کرتے ہیں، اور ملک پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحی جتنے بھی ڈینومینیشنز ہیں، ہم سب ان کو کرسمس کی خوشیوں میں مبارکباد دیتے ہیں، شامل کرتے ہیں، اور دنیا بھر سے میری آواز کو سننے والے تمام ویورز کو ہم کرسمس مبارک کہتے ہیں۔ اے خداوند، میری خواہش ہے دلی اور میری روح میں دعا ہے کہ ملک پاکستان آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ترقی کرتا چلا جائے، اور یہ ملک دن اور رات خدا ترقی پائے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں یہاں پہ بسنے والے تمام خدا اقلیتوں کے لیے۔ ہم خدا تیری حضور میں دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرے لوگ یہاں پہ امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے خدا پاکستان کے آئین کے مطابق خدا ایک پر امن زندگی گزار سکیں۔ بڑی برکت دیجیے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے عزیزو، آج ہم آپ کے ساتھ کرسمس کا اسپیشل پیغام بانٹیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی ہے خداوند کی انجیل پاک، اس کا باب نمبر 2، اس کی 8 آیت سے لے کر ہم تلاوت کریں گے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ عزیزو، خدا کے لوگوں، کلام مقدس میں لکھا ہے یروشلم کے علاقہ میں میدان کے اندر غلہ بان اپنے غلوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ رات کا پہر تھا اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ وہ نہایت ڈر گئے، کیونکہ یہ منظر، یہ سین، یہ نظارہ ان کے لیے عجیب تھا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے پہلے ایسا سین نہ دیکھا ہو، ایسے منظر کا پہلے ان کی زندگی میں تجربہ نہ گزرا ہو، اور کیونکہ یہ ایک انوکھا منظر ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے پہلے کسی نے خدا کے فرشتہ کو نہ دیکھا ہو، لیکن اب انہوں نے خدا کا فرشتہ دیکھا ہے، اور ایک پیغام کے ساتھ وہ فرشتہ ان تک پہنچا ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، آپ ڈریے نہیں، ڈونٹ بی افریڈ، میں تمہیں ایک خوشی کی خبر دینے آیا ہوں، ایک خوشی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، جو نہ صرف تمہارے لیے ہے بلکہ تمام امت کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ خوشی کی بشارت یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ وہ ایک نجات دینے والے کا تعارف کروا رہا ہے، اور ساتھ میں نام بھی بتا رہا ہے کہ ایک نجات دہندہ منجی، یعنی نجات دینے والا خدا پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جب اس فرشتہ نے اپنے پیغام کو مکمل کر لیا جو اس کو آسمان سے دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اس کے ساتھ اس کو جوائن کیا ایک اور فرشتوں کے گروپ نے،
ایک گروہ نے، ایک بہت بڑی تعداد میں فرشتے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ فرشتے کیا کرنے لگے؟ خدا کی حمد کرنے لگے۔ اس پیغام کے بعد، اس پیغام کو ریسیو کرنے کے بعد خدا کی حمد کرنے لگے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے ان فرشتوں نے کہا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یاد رکھیے خدا کے کلام مقدس کے مطابق یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 9ویں باب کی 6ویں آیت کے مطابق ایک صلح کا شہزادہ، ایک صلح کا خداوند اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اور جب اس کی خبر دے رہے ہیں، جو یسایہ نبی آج سے بہت سال پیشتر جس کی خوشخبری دیتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، اسی شہزادے کے بارے میں فرشتے بہت سالوں کے بعد آ کر جو ہے وہ مزدہ سناتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب اس کی 6 آیت کے اندر، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، خدا کے لوگوں، آپ نے سنا کہ جو فرشتے نے پیغام دیا، یسایہ نبی بہت سال پہلے اس کی نوید دیتا ہے، اس کی خبر دیتا ہے، اس کے بارے میں امت کو آگاہ کرتا ہے، امت کو مطلع کرتا ہے، اور آج وہی خبر اس کو فرشتہ کے وسیلہ سے امت کو دی جا رہی ہے۔ ان چرواہوں کو کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جا کر منادی کرو، اور تمہارے لیے نشان یہ ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بات کی ویریفیکیشن کر لیتی ہے تو اس کا یقین جو ہے، ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر ایمان تو رکھ لیا، لیکن یقین نہیں ہوا تھا جب تک وہ اس نشان کو دیکھ نہ لیتے۔ اور جب انہوں نے اس نشان کو بھی دیکھ لیا کہ واقعی بچہ چرنی میں پڑا ہوا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، مقدس یوسف اور مقدسہ صدیقہ مریم کے پاس ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جلدی جلدی جا کر اس لڑکے کے حق میں لوگوں کے بیچ میں اس بات کو مشہور کیا کہ وہ منجی، وہ نجات دہندہ جس کے بارے میں فرشتہ نے بشارت دی ہے، وہ واقعہ ہی یسایہ نبی کی رویا کے مطابق چرنی میں جنم لے چکا ہے۔ اور عزیزو، کاش کہ وہی چرنی میں جنم لینے والا آج ہمارے دلوں کے اندر، آج ہماری زندگیوں کے اندر، آج ہمارے گھرانوں کے اندر، آج ہماری کلیسیاؤں کے اندر وہ اسی جاہ جلال کے ساتھ جنم پائے، اور ہم مسیح میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ سیکھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جا کر ان چرواہوں کی طرح منادی کریں کہ یسوع مسیح آ چکا ہے، یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ آ چکا ہے، یسوع مسیح صلح کا پیکر آ چکا ہے، اور تمام قوموں، امتوں، قبیلوں کو بتائے کہ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، یسوع مسیح صلح کا نبی ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت دے، آمین۔